بسم الله الرحمن الرحيم آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زباں پر جو دل میں اثر کرے، بکار ساز غریباں کے کار ساز تو ہی، نوازش دل محکوم کے دل نواز تو ہی، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ علاج افزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، تو سلطانی و قیوم زمانی، تو ہی مشکل کشائے دو جہانی، ضیاء فاتح زمان دل تنگ زارم، مدد کن یا حضرت مجدد الفسانی، من کیستم کے باتو دم دوستی زنم، چندی سگان کوئے تو جکم تری منم، یا الہی جسم جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، دین دنیا میں جو پایا وہ تمہیں سے پایا، ہم تو جس گھر بھی گئے تیرے مہمان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی زندگی بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ ہی کیا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ کہ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، صبح و شام اسے میں پڑھا کروں۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں غلام آل رسول ہوں، میرا دل مقام حبیب ہے۔ محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، محمد پکیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی۔ محمد پکیندیاں گزر گئی،
لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندیاں گزر گئی. میرے نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، سنگیوں، آج چونکہ کچھ پروگرام کچھ دوستاں دی فرمائش تے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ فرمائشاں ہوندیاں گانے شانے ہوندیاں، دوستاں دی کچھ چاہت یا کچھ فرمائش یا حکم کہ اج جیڑی گفتگو ہوئے وہ کامل پنجابی وچ ہوئے. ہوں مینوں نہیں پتا بھی تمہیں پنجابی سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، چونکہ میں انگریزی میں نہیں جانتا، تسی پنجابی نہیں جانتے. زبان یار من ترکی و من ترکی نہ میدارن. بارکیف صاحب خانہ دا چودھری شکیل احمد دا اسی کچھ سلسلہ بھائی پنجابی زبان ہوگی. میں انہوں نے کیسی میں آخیا جی یہ زبانہ پنجابی ہو گئی یا سرائکی ہو گئی، یہ تو سارے گھر کا ایک سلسلہ ہے. فارسی ساری پشتی زبان ہے انہوں کا ایسی سلسلہ. دوسرا پچھلی محفل تو بعد کئی دوست احباب مینوں نہیں پتا بھئی وہ تواڈے جو ساتھی کون سن یا تواڈے جو کوئی ساتھی سن، بچے سن، کوئی بڑے سن، بوڑھے سن، کون سن. مینوں مختلف اینگل تو اے حکم دیتا گیا بھئی زندگی دے اندر راہ طریقت دے اندر راہ شریعت دے اندر راہ حقیقت دے اندر کیا وسیلے دی ضرورت ہے یا نہیں. اگر وسیلے دی ضرورت ہے تو وہ کتنی ہے، اگر وسیلے دی ضرورت ہے تو کس کس مقام تے وے، اگر وسیلے دی ضرورت ہے تو وسیلہ کیڑی رہنمائی کردا ہے، اور وسیلے واسطے کیا وسیلہ ہونا چاہیے ہے، کدا وسیلہ ہونا چاہیے ہے، جدا وسیلہ اختیار کیتا جائے وہ کیوں جا ہونا چاہیے. یہ چند سوالات سن، یہ چند معروف جڑے کچھ دوستاں نے کیتے میں تواڈے سامنے گوش گزار کیتے. وسیلہ رب تعالی دی ذات بابرکات نے اپنے کلام پاک آخری کلام برحق کلام اور وہ کلام جڑا منو ان میرے کریم آقا آپ دے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ شافی یوم النشور شافی یوم الجزا دیتے نازل ہویا منو ان اسی طریقے دے نال ہی ساڈے تک پہنچیا، قیامت تک اسی طرح رہے گا. یاد رکھو، یاد کرو کہ اے دے وچ کوئی تبدیلی نہ پہلے دن ہوئی نہ ہو سکتی ہے، نہ اے تبدیلی کرن دی کسی دی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تبدیلی ہوئی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تعریف کی گئی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ آیت اگے وے تے یہ پیچھے وے، پھر ایجا نقطہ چینی برائے راست اللہ دی ذات تے انگلی اٹھے گی اس واسطے کہ میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب ایدا میں محافظ ہوں. لوجک جی مثال چودھری اشرف تواڈے گزار کراں گا، گوش گزار کراں گا، ہوش کرنا ذرا غور کرے دیتے کہ کلام الہی اللہ دی کتاب برحق کتاب برحق کلام کتاب لکھن دے کچھ اسلوب نے، چھاپن دے کچھ اسلوب نے، کوئی طریقے نے. آج پورے وجود تانوں زبور نظر نہیں آئے گی، آج پورے وجود تانوں تورات نظر نہیں آئے گی، آج پورے وجود تانوں انجیل نظر نہیں آئے گی. وہ دنیا دیا بڑیاں بڑیاں طاقتاں آج انجیل دوتے کار باندھن، زبور دوتے کار باندھن، تورات تے کار باندھن اور بڑی قوت قرآن پاک دوتے کار باندھے. ایدہ پس پردہ معاملہ کیجئے کہ آج او بھی رب دا کلام، اے بھی رب دا کلام، او بھی اللہ دا برحق کلام دیتے ساڑا ایمان، اے بھی اللہ دا برحق کلام. اسی انہاں دی توہین نہیں کر سکتے، او دے کاغذ پھاڑ نہیں سکتے، انہوں اسی کسی جگہ تے سٹ نہیں سکتے. ہاں اگر وہ ساڑے سامنے آن، اگر ایک جگہ دیتے اسی انہوں رکھیے تو پھر نیچے اور رکھ کے قرآن کریم نو مقدم کریں گے، قرآن اتنے رکھیں گے، نہ کہ تورات تے زبور نو نیچے رکھیں گے. آج قرآن کریم ساڑے کول محفوظ مگر او محفوظ نہیں. او دی وجہ کی ہے؟ او دی میں ایک مثال تھانوں دینا. ایک مصنف جسے نے کتاب لکھتا ہے، ایک چیز وہ پہلے لکھتا ہے، ایک بعد لکھتا ہے. کبھی کتاب کھول کے غور کرنا
انگریزی دے وچ ہوئی تا اردو وچ ہوئی تا ایک چیز وہ سامنے اتنے لکھی ہوئے گی جہاں قانونی دو پوزیشن نے. پہلی پوزیشن ہے کہ سب تو پہلے حتیٰ کہ بسم اللہ شریف تو بھی پہلے وہ لکھا ہوئے گا کہ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے. یہ غور کرنا میں ایک لاجک چیز مثال تم دے رہا اپنی پنجابی زبان کے اندر کہ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے. ان تو ثابت ہی ہویا کہ اس کتاب دے تمام حقوق جنہیں لکھی وہ حق چ نے. کوئی بندہ اس کتاب دے وچوں ایک لفظ بھی چک کے اپنے نام نال چھاپ نہیں سکتا, اپنے نام نال شائع نہیں کر سکتا. اے مضبوط قانونی حکم ہے مضبوط. اگے ایک چیز اور نشر آئے گی مثلا وہ کتاب جڑی لکھی گئی وہ کسے کتب خانے والے نے ناشر نے خرید لی وہ افزانہ انہوں دیتا 20,000 پاؤنڈ 40,000 پاؤنڈ دے کے خرید لے. اس تو بعد دوسری کی پوزیشن آئے گی کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے. یہ دوسری پوزیشن ہوگی جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے. ہوں اور ثابت یہ تو قانونی پوزیشن ہے کہ اس ناشر تو علاوہ نشر کرنے تو علاوہ کوئی اور کتب خانہ بھی اس کتاب نو نشر نہیں کر سکتا. دو حقوق محفوظ ہو گئے. ہوں آخری گل کہ جس وقت کتاب ختم ہوئے گی آخر دے اتے کتاب لکھن والا یہ کہے گا کہ اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوئے تو مینوں مطلع کر دینا. یہ کتاب کا اینڈ ہوئے گا. اگر کوئی ہوں دیکھو کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ثابت ہوا کہ کوئی آدمی چھیڑخانی نہیں کر سکتا, یہ کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ تمام حقوق ناشر دے حق دے جنہیں لکھی ہے وہ واسطے محفوظ ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب اللہ دا کلام ہے کہ وہ کلام اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حفاظت میرے ذمہ ہے, یہ حفاظت میرے ذمہ ہے. ہوں ایک آسان جی گل سوکھا جا سوال ہے کہ توریت نظر نہیں آ رہی وہ بھی رب دا کلام ہے, زبور نظر نہیں آتی پی وہ بھی رب دا کلام ہے, انجیل نظر نہیں آ رہی وہ بھی رب دا کلام ہے. وہ وجہ یہ سی کہ رب تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی, اپنے ذمہ حفاظت انہوں کی ذمہ داری نہیں رہی. جس وقت اپنے ذمہ داری نہیں رہی آج وہ تاریخ ہو گئی, آج وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, آج پوری کامل نہیں ملے گی. اللہ دا کلام اللہ دا برحق کلام آج اس واسطے محفوظ ہے قیامت دی صبح تک محفوظ رہے گا کہ وہ حفاظت وہ ذمہ داری اللہ کریم نے اپنی ذمہ لائی ہے کہ میرے محبوب اے دا میں حافظہ میں ناصرہ میں دا محافظہ انہوں کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی. ہوں اگر کوئی آدمی یہ گل کہے کہ جی یہ کوئی چیز رہ گئی ہے یا یہ کسی کوئی ردو قد کیتا ہے, یہ جڑی رب تعالیٰ دا کلام ہے کہ میں دا محافظہ یہ نفی ہوئے گی کہ رب دی حفاظت اتنی کمزور ہے کہ ایک بندہ ایک طرف تے رب کہہ رہا ہے کہ میں محافظ ہوں, میں دا حامی اور ناصر ہوں, میں دا محافظ ہوں, دوسری طرح وہ بندہ ہو کے وہ تبدیلی کرتا پیا یا کوئی جانور اٹھ کے تو کھانا پیا یا کوئی آگے نو جلا دیے پہ نہیں. رب تعالیٰ دا محافظ ہے قیامت تک. یہ اللہ دا کلام اسی طرح ہی رہے گا جس طرح ہے, نہ یہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ کسی نے ضرورت ہے تبدیلی کرنے کی. اے بحق مصنف محفوظ ہے, یہ کسی نے کوئی تبدیلی دی ضرورت نہیں. ہوں کیا ہے کلام اسی طرح ہی مصطفیٰ دے نازل ہویا کریم دے جس طرح ساڑھے تک پہنچے یا مفہوم نازل ہویا مصطفیٰ کریم دی زبان عربی سے آ گیا نہیں, جس طریقے دے نال نازل ہویا اسی طریقے دے نال ہی ساڑھے کول پہنچیا. مگر داد دیو او صحابہ پاک ایمان دے سچے تے پکے عقیدے دے پکے جڑے مصطفیٰ کریم دے سامنے بیٹھے ہوئے تے اللہ دے محبوب نے امین اللہ دا محبوب یہ آخیا کہ اے اللہ دا کلام ہے, وہ کلام بن گیا. آخیا اے اللہ دا کلام ہے مگر میرے واسطے بھی حدیث قدسی بن گئی. اے میری گل ہے جڑی میں تمہیں دسنا پیا حدیث کامل بن گئی. اے ترے پوزیشن سامنے آ گئی. مصطفیٰ کریم دا فرمان حدیث قدسی رب تعالیٰ دا کلام جن نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے نہ وہ ضرورت ہے تبدیلی کرن دی. یہ مقام کی ہے, یہ عظمت کی ہے, یہ شان کی ہے. قیامت تک یہ شان بیان ہوتی رہے گی مگر یہ شان کامل تے مکمل نہیں ہوئے گی. اس وقت ہوئے گی جدو قیامت دا میدان ہوئے گا پھر پتہ لگے گا کہ رب تعالیٰ دا کلام جنہاں دیا سینیاں دے وچے انہاں دا کی مقام ہے, جنہاں دیا زباناں دے اوتے وی انہاں دا کی مقام ہے. ورتے نے قرآن ترتیلا جنہاں کاریاں نے قرت نال پڑھیا ہے انہاں دا کی مقام ہے, تے جنہاں نہیں پڑھیا انہاں دا کی مقام ہے, تے جنہاں پڑھ کے بھلا دیتا انہاں دا کی مقام ہے.
مصطفیٰ کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرما آپ نے فرمایا کہ کلام پاک چھوڑ کے جا رہے تھوڑے کول اینو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیو اینو آرام نال پڑھیو اینو ترتیب تے ترتیل نال پڑھیو تے پڑھ کے تے غور کریو کہ رب تعالیٰ نے کی فرمایا ہے. پورے قرآن کریم دے اندر ہر چیز موجود ہے مگر ایک ایسا واقعہ موجود نہیں جڑا جھوٹا ہوئے, ایک بھی نہیں جڑا آج تک کوئی کہے کہ غلط واقعہ ہے. سورت کوئی لے لاؤ, سورت مریم لے لاؤ, سورہ سبا لے لاؤ, سورہ لقمان لے لاؤ, سورہ محمد لے لاؤ, سورہ فاتحہ شریف لے لاؤ, سورہ فتح لے لاؤ, سورہ حزاب لے لاؤ, ایک سورت بھی ایک آیت ربانی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعات دے نال ٹکراؤ کر رہی ہے. یہ سارے واقعات سرکار دو عالم تو پہلے سورہ لقمان وسیحت جڑیاں سرکار لقمان نے کی تھی اور سرکار تو کئی سو سال پہلے, مگر رب تعالیٰ نے وہ محفوظ کی تھی, محفوظ کر کے اپنے معبود تے گوش گزار کی تھی کہ اے وہ وسیطہ نہیں جیڑیاں میرے لقمان نے اپنے بیٹے نو کیتیاں سن اے مینوں چنگیاں لگیاں میں محفوظ کیتیاں, تو ذرا اے وسیطہ اپنی امت نو کہہ دے جڑیاں قرآن پاک دی صورت ساڈے سامنے آ گئی. ہن مسئلہ رہ گیا, اگے آ گئی ایک بات صحبت دی کہ چنگیاں دی صحبت چکی ملتا ہے. اس ضمن ایک بات یاد لگی موضوع تو تھوڑا جا ہٹ کے کہ کی ملتا ہے. ہن جیڑی چیز قرآن پاک دے اندر آ گئی وہ رب تعالیٰ دا کلام بن گیا, رب تعالیٰ دا کلام بن گیا, اس آیت بن گئی, سورت بن گئی جیڑی قرآن کریم وچ آئی. دو ہی چیزاں ہو گیا نا, یا اسی نوں آیت کہاں گے یا اسی انہوں سورت کہاں گے, مجموعہ آئے گا انہوں قرآن کہاں گے. تھوڑیاں صورتیں ہوں گیا 5 صورتیں کہہ دیں گے 10 صورتیں کہہ دیں. جیڑی چیز کلام پاک دے اندر آئی وہ یا تے آیت بن گئی یا اللہ تعالیٰ دی وہ قرآن پاک دی صورت بن گئی. ہن کتنی مزے دی بات ہے کہ ساری زندگی تسی بیٹھ کے اسی کتا 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 لائی رکھیے سانو کوئی ثواب نہیں ملنا. کہ ملے گا؟ جانتے ہو نا پیسہ ہے کیونکہ ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا. مگر جس وقت مصلی اتے کاری کھلوتا ہوا, امام کھلوتا ہوا, پیچھے مقتدی کھلوتے ہوئے نے, جس وقت تو ہاتھ بن کے رب دا کلام تراویحاں بھی سناندا پیا یا نماز بالجہر پڑھدا پیا, تے جس وقت تو پوے گا نا کہ قلبہم باسطن ذرائعہ بالوسیل, وہ کتا جو دونوں ٹانگیں پھیلا کر درمیان میں اپنا منہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ہوں سڑاؤ کتے نے یہاں رکھ پیا کہ نہ پیا. ایک اور کتا جڑا باہر پھرن والا, ایک اور کتا جڑا انہوں نے کول بیٹھا ہوا ہے. کیویں بیٹھا ہے؟ رب تعالیٰ نے پورا نقشہ منوہن دونوں ٹانگیں پھیلا کے درمیان میں اپنا منہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. پورا ایک نقشہ رب تعالیٰ نے اس کتے دا, اس کتے دی کیڑی ادا سی جیڑی رب نو پسند آئی تے رب نے قرآن کریم دا حصہ بنا لیا. کیڑی ادا سی جیڑی پسند آ گئی. کتا ہے نہیں سرائے نے جنہ تو وہ انہاں نہ پاک, جنہ تو وہ انہاں نہ پاک, جنہ تو وہ انہاں نہ پاک. وہ کیڑی ایک خوبی سی, کیڑی ایک انٹریکشن سی جیڑی رب تعالیٰ نو پسند آ گئی کہ رب تعالیٰ نے ایک آیت بنا دی تھی, سورت بن گئی قرآن کریم دی. قیامت تک کاری پڑھتا رہے گا, امام مصلی تے کھلو کے پڑھتا رہے گا. کیتا کیوں نے؟ نماز نے پڑھی ہے ہی کتا ہو, اور کیڑی نکی نیکی نے کی تھی. نیکی تو دیکھو سادہ نہیں کوئی. قیامت والے دن جانور چیلنج پڑے یا لیتنی کنت تراب, مٹی دے نال مٹی ہو گئے. مگر انہیں کی کمال انہیں کیتا کہ رب تعالیٰ نے دی ایک ادا پسند آ گئی, اور ایسی پسند آئی کہ قیامت تک, قیامتی صبح تک قرآن کریم دا ایک حصہ, ایک سورت دا ایک حصہ وہ دی اس ادا نو بنایا. کام انہیں کی کیتا مشہور ہے, سارے نو پتا ہے. کوئی انہیں کوئی عبادت کی تھی, کچھ نہیں کیتا. کی کیتا؟ وہ لوگ جڑے اللہ دی رضا واسطے, اللہ دی محبت واسطے, اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے اس دنیا نو چھوڑ کے تنہائی پسند کرنے واسطے, خلوت نشین ہونے واسطے جا رہا ہے. وہ پیچھے پیچھے ٹر پیا. جس نے انہیں ویکھ انہوں فٹا مارے پچایا, انہیں آکھا مولا کریم انہوں زبان عطا فرما, میں ذرا گل کر رہا نہ. جس نے گل کی تھی آخیا بھائی پہلے لوگو تسی عبادت واسطے جا رہے, پاؤکڑا میری جنس وچ ہے. ہوں جی تو ہونا پنڈی جی ہو گیا اسلام آباد پنجاب تے پھر پاؤکڑ دو تے میں ہاشیارائی کری پر ہوں میں کر نہیں سکتا بابا کہ پھر میں کدی کروں گا انشاءاللہ. کہ دی جبلت وچ پاؤکڑا, جی جبلت وچ پاؤکڑا وہ پاؤکدا ہی رہے گا. مگر جس وقت رب تعالیٰ مقدر بدلا دے, تبدیل کر دے, جبلت وچ ہوے پاؤکڑا, پر جس وقت اللہ والے دے نزدیک آ جائے جبلت ختم ہو جائے. مولا کریمہ میں نہیں پھونکاں گا,
میں نہیں بھونکاں گا، زبان عطا فرما. زبان مل گئی. آخیا پلیو تسی جا رہے ہو، میں تہاڈے والے پاسے منہ کر کے بیٹھا رہا گا، بھونکاں گا نہیں، صرف میں تانوں ویکھدا رہا. انہوں نے بیٹھن دا انداز، وہ اللہ دے بندے مصلیاں تے کھلوتے ہیں، عبادت کر دین پہ، وہ انہاں دی خدمت وچ بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا. انہوں نے آخیا پھر آ جا. پھر رب تعالیٰ نے تعداد کی دسی، 4 ہو تے 5 کتا، 5 ہو تے 6 کتا، 6 ہو تے 7 کتا، نال کتا انہوں نے نال شامل کیتا. ادا صرف ایسی کہ جدھر اللہ والے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، او دا قرب حاصل کرنے واسطے چلے، وہ بھی نال ٹر پیا. تے جس وقت وہ غار دے وچ جا کے وڑ گئے، وہ جا کے نال پاسے منہ کر کے اج تک اس غار دے وچ وہ اونجے ہی بیٹھا ہوا ہے. ہوں دیکھو کہ کیا یہ کلام پاک ختم ہوئے گا؟ نہیں ختم ہو سکتا. یہ تو ہمیشہ واسطے رہے گا. جس وقت تک یہ رہے گا، وہ واقعات، وہ معاملے جہے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے نے، وہ بھی وہ نال نال اسی طرح ہی رہن گے، اسی طرح ہی رہن گے. وہ غار دے وچ بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ دا کلام پاک انہاں دا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک بندے ذکر کرتے رہن گے، انہاں دا ذکر کرتے رہن گے، کتے دا ذکر کرتے رہن گے. اج بھی غار دے وچ جتھے وہ بیٹھے نے اتنے وہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. اج بھی اونچے منہ کر کے رب نے جی فرمایا کہ دونوں ٹنگا. ہوں مسئلہ اسی ویکھن جانے، چلو کھڑے غلطی سوال ہوئے یا بات غلطی ہوئے، پر میرا ایک ادراک ہے، میرا وجدان ہے، میں اس کو چھپا کے کیوں رکھا. اسی ویکھن ٹر جانے، اسی ایک ہاتھ وچ قرآن پاک پکڑ لینے ہیں. مثال سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ سمجھے؟ میں تو پہلے دسا بھی شاید میں انگریزی نہ بول سکتا، سمجھے؟ مگر ایک ہاتھ اسی قرآن پاک پھڑ لیں، اتنے جا کے ٹھڈا مارے ہو، کتا کدھر گیا؟ رب تعالیٰ پہ کہنا دونوں ٹنگا پھیلا کے منہ رکھ کے بیٹھے تھے، ہے کوئی نہیں. سمجھ گئی گل؟ میرا نقطہ سمجھو. اسی قرآن پاک ہاتھ پڑیا ہے، اسی کہنا رب کہہ رہا کلبہم باسطن ذرائیہ بالوسیع، وہ کتا جو دونوں ٹانگیں پھیلا کے درمیان میں اپنا منہ رکھ کے بیٹھا ہوا. اسی جس نے جانے سے کہنے تھے ہے ہی کوئی نہیں، اس کی نفی ہو گئی. جس وقت تک یہ آیت مبارکہ رہے گی اور مشاہدہ اسی طرح رہے گا جس طرح رب نے بیان کیتا ہے، رب نے ارشاد فرمایا. لہذا وہ بھی سلامت رہیں گے، انہوں نے محفل وچ بیٹھ والا بھی انجے ہی رہے گا جویں ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گا. وہ جڑے غار دے وچ بیٹھے نے، ہن انہاں دی تھوڑی جی عظمت بھی میں دس چھوڑا کہ جڑے غار دے وچ بیٹھے نے انہاں دی کی عظمت ہے. انہاں دی عظمت قرآن کریم دی گواہی تے شہادت بنی کہ رب اکبر نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذْ طَلَعَتْ تَزَوَّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہو سکتا جس وقت تک ان کی زیارت نہ کر لے. وَتَزَوَّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، سورج اس وقت چڑھے گا جس وقت انہوں نے زیارت کرے گا، زیارت نہ کرے گا سورج طلوع نہیں ہو سکتا. اسے کلام پاک کے اندر جتھے رب تعالیٰ نے وَأَكْثَرَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ حافظ یا گو لَمِنَ الْغَافِلِينَ. سورہ یوسف ہے، میرا خیال ہے سورہ یوسف کہ اس قرآن کریم کے اندر ہدایت واسطے بھی بڑا کچھ ہے. وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ، مگر بڑے خوبصورت کسے بھی ہے تاکہ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو جڑے اہل نظر ہو کہ کی اس دنیا دے ہویا ہے تے رب تعالیٰ نے کہ سانو حکم دیتا ہے. وہ دے اندر ایک آیات مبارکہ دی تلاوت میں کیتی ہے، ایک حدیث میں نبی پاک صاحب الاوراق دی پیش کیتی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلی صفت ایمان، اس تو بعد تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اور تقوی. اور ایمان تقوی لازم ملزوم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور ایمان تے تقوی، اور جنہاں ایمان لے آندا دوسرے مقام تے اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے ایمان لے آئے تے عمل خالص کیتے میں انہاں نو کی کراں گا لہم مغفرۃ، میں انہاں دی مغفرت کراں گا، ورزق کریما، میں انہاں نو رزق کریم دیاں گا. ایک الگ چپٹر ہے، پھر میں کسی سیشن میں انشاءاللہ بیان کراں گا. لہم مغفرۃ ورزق کریما، میں مغفرت کراں گا تے رزق کریم دیاں گا، مغفرت بھی کراں گا تے رزق کریم بھی دیاں گا. کنہاں نو جڑے ایمان لے آئے تے عمل خالص کیتے. ہن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی کرو تے کی کرو پرہیزگاراں دے نال ہو جاؤ. معاملہ آ گیا ہن ایتھے صحبت دا، پرہیزگاراں دے نال ہو جاؤ. ضرورت ہے شیخ دے تے ویسے کہ پرہیزگاراں دے نال ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
کہ کرو چنگیاں دی سنگت اختیار کرو، اچھا دی صحبت اختیار کرو، چنگیاں دے نال ہو جاؤ. ہن اس تاریخ دے اندر، اس دنیا دے اندر، اس کائنات دے اندر صحابہ پاک اول مسلمان، صحابہ پاک کامل مسلمان. اسی انہوں گناہگار معصوم نہیں کہہ سکتے، معصوم عن الخطا صرف نبی دی ذات ہے بس، مگر صحابہ پاک معصوم عن الخطا نہیں، پر گناہ دا شائبہ بھی نہیں. اور ایک گل میں تمہیں دسنا قابل غور ہے، تھوڑی جی غور کر لو. جی دنیا کے اندر عبادت ساری زندگی کرنے والا اللہ دے گھر چ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے عبادت کرتا ہے، دن روزہ رکھتا ہے، رات شب داری کرتا، قائم اللیل صائم الدہر، ساری رات جاگتا ہے، زندگی جاگدیا گزار دیتی، ہوش چونا جاگدیا گزار دیتی، حتیم کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے جھونٹ کے عبادت کرتا ہے. ایک وقت آندا ہے اللہ کریم اپنے اس بندے کو پوچھتا ہے 10 کی چاہے مانگ اج. سبحان اللہ. لیلۃ القدر دی رات، شب قدر دی رات، 27ویں شب آ گئی، مختلف رات آ گئی قبولیت دیا، حتیم قبولیت والا مقام، اللہ دا گھر قبولیت والا مقام. ایک بندہ اس دا جڑا روزہ رکھدا پیا، رات ساری اکھاں چوں گزاردا پیا، تے رب تعالی دے کولوں پوچھدا منگ کچھ منگ، طلب کر اج میں تینوں دیاں. تے او بندہ کہہ دے کہ یا اللہ مینوں صحابی بنا دے. ممکن ہے؟ ناممکن ہے. بولو ناممکن ہے. 40 سال عبادت کی تھی، 40 سال تو بعد طلب کی کیتا میں صحابی بنا دے، مگر صحابی نہیں بن سکتا. متقی ہو جائے گا، اللہ دے ولیاں دے وچوں دا نام آ جائے گا، دوستاں دے وچوں دا نام آ جائے گا، مگر صحابہ دی لسٹ وچوں دا نام نہیں آئے گا. اس واسطے کہ صحابی دے واسطے صحبت رسول دا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. دو چیزاں دا ہونا ضروری. پہلی سب تو ایمان، اس کے بعد صحبت رسول. باقی جا مسئلہ عبادات دا او بعد دی گل ہے، صدقہ خیرات بعد دی گل ہے، اودیاں نیکیاں بعد دی گل ہے، مگر سب تو پہلے کلمہ ایمان، اس تو بعد صحبت رسول. اور اگے چلو ایک حدیث پاک واقعہ میں عرض کرنا بڑا مزیدار، مختلف روایات صحابی روایت کر رہے ہیں، مستند واقعہ، مستند حدیث پاک. اللہ اکبر کبیرہ. سید الراویین دی روایت ہے کہ آقا کریم کھڑے نے ایک مقام دے تے، اسی جھم گھٹا لا کے صحابہ پاک کھڑے، ویکھے اساں کہ لنگوٹا لگ مدا ہویا، داڑھی دی الجھی ہوئی ہے، بال دے الجھے ہوئے نے، تے صفا پھلانگدا آن کے تے اگے پہنچیا تے ایک ہاتھ اگے کیتا، تے مدینے دے تاجدار نے دوویں ہاتھ اگے کیتے. سبحان اللہ. دوویں ہاتھ اگے کیتے. اے نہیں پوچھا تو کون ہے، اے نہیں آکھیا کیوں آئے، کیونکہ گل اور پنجابی دے وچ اسی کرنے پے بھئی تو کون ہے. اے تے بابے بولے شاہ نے ایک بڑی کمال گل لکھی. انہوں نے فرمایا چلو ویکھیے اس مستانڑے نو، چلو ویکھیے اس مستانڑے نو جدی وچ ترجنا پیندی ہے دھم، او وحدت دے وچ رنگدا ہے، نہیں پوچھدا ذات کے کون ہو. تو اے نہیں پوچھا کون ہے، کتھوں آیا، کس ملک دا رہن والا ہے. دوویں ہاتھ اگے کیتے، ہاتھ پکڑ لے. صحابہ پاک فرما رہے نے کہ او دیا بغلاں دے پسینے دی سمل جڑی ہے ساڈے نتھنیاں تک پہنچ رہی ہے کہ او بندہ کتنا سفر کر کے آیا. پسینے شرابور ہے، کالا سیاہ ہے، بال الجھے ہوئے نے، داڑھی الجھی ہوئی ہے. ہاتھ ایک اگے کیتا سرکار نے، دوویں ہاتھ اگے کر رہے. ہن ہاتھ سرکار دے ہاتھ وچ ہوے تے ہاتھ واپس لوٹ جائے. ایک روایت کوئی ملا ثابت کر کے دے، میں منہ منگیا انعام دے منگا کہ ابو جہل نو سرکار نے ہاتھ کیتا ہے کہ ابو جہل کا ہاتھ سرکار نے پڑھیا. ایک روایت کو لیا کے دیا، نہیں ملے گی روایت، نہیں تسلیم کریں گے. اس واسطے سرکار ہاتھ پکڑن تو پھر وہ چھڑا کے کافر دا کافر ٹکر ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ خیال است و محال است، یہ میرا عقیدہ ہے. اگو کسی کا کی عقیدہ ہے، مینوں وہ دے نال کوئی غرض و غایت کو نہیں، میری اپنی ایک محبت ہے، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے. ہاتھ سرکار نے پڑھ لیا. ہوں وہ سر جھکا کے بالکل مجسمہ طالب بن کے تے کھلوتا ہوا. سرکار فرماندے نے کچھ مانگ. کی فرماندے نے؟ کی فرماندے نے؟ کچھ مانگ. انہیں سر چکیا، چہرے دی زیارت کی تھی تے زیارت کر کے کیا حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں داخل اسلام ہو جاؤں.
جناب دا لائے ہویا دین قبول کر لوا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, بڑی اچھی گل ہے, سر چکا لے. صحابہ حیران, سر چکیا پھر ویکھیا, آخیا عرض کی سونیا مدینے دے تاجدارا, ساری کائنات تیرا صدقہ کھا رہی, قاسم کائنات ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے. میری ایک عرض ہے, علی کلمہ نہیں پڑھیا, میری ایک عرض ہے کہ کدے آج موج ہوئے, کدے آج میرا کم بن سکتا ہے, کدے ہو جاتے کی کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لواں گا, پر کدے آج ذمہ داری چک لو کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہو گئے. موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا, پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. ہوں کلمہ نہیں پڑھیا تے شرطاں آندیاں پئیاں تے ہاتھ سرکار دے ہاتھ چ سلما شرمان. آخیا بھائی یا رسول اللہ میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے. سرکار آقا کریم نے فرمایا منظور ہے. اے نہیں آخیا بھی میں تیرے ایمان دا ضامن نہیں, اے نہیں آخیا بھی مینوں کی پتا تیرا خاتمہ ایمان تے ہوئے یا نہ ہوئے, مینوں نہیں پتا, میں تے کلمہ پڑھانا ہے پڑھا چھڑا گا, جا عبادت کرتا رہے. اگر کیا نہیں ٹھیک ہے خاتمہ ایمان تے ہوئے گا تیرا. ہوں پھر سر چکا لیا. جس نے سر چکایا تو صحابہ پاک نے کیا بھائی شاید ہوں کلمہ پڑے گا. دیکھا جو ان کو بانٹتے, میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دی. رحمت تھی پورے جوش پر, میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر, تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منتا تیرا. آخیا بی بی یا رسول ایک اور گل یاد آ گئی ہے, دس مانگ. آخیا بی بی یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میرا قرب جناب دے نال ہوئے, میں جناب دے نال نال ہوا. ہوں یہ نہیں آخیا کہ تو کتنے ہوا گا تو میں کتنے ہوا گا, مگر قاسم کائنات مختار کل مختار دو جہاں نے فرمایا یہ بھی منظور ہے, جائے بھی منظور ہے. سر جھک گیا, مگر سر جھکیا گناہوں پہ اپنے غرور آ گیا ہے, گناہوں پہ اپنے غرور آ گیا ہے, کرم سامنے ہے ضرور آ گیا. حبیبی یا رسول اللہ ہوں ایک اور گل ہے کہ جس وقت میری روح کف سے انسری چو اس جسم چو نکلے میرا ہاتھ جناب دے ہاتھ چو گئے. اور یہ نہیں آخیا بھی کدو تیری موت آئے گی, میں سے مبارک کدو آئے گی, مجھے نہیں پتا تیری موت کدو آئے گی. آخیا بھی منظور, تین منظوریاں ہو گئی. کلمہ پڑھایا, پڑھ. آخیا میں تے انپڑھ, وہ پڑھ میں تے انپڑھ. یا رسول اللہ میں انپڑھ. آخیا پھر جو میں کہنا وہ تو کہہ, جو میں کہنا وہ تو کہہ, میرے پیچھے پیچھے کہندا. تے کلمہ کی پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے. ہوں یہ تھے کے بڑے بڑے مڑیکا لگتا ہے, ریکا میں لانا ہونا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دینا کہ وہ ایک کیا ہوتا کوئی شریک کوئی نہیں. وہ ویکھے ہی نہیں تے گواہی کے دی دینا پیا, کیوں جھوٹ بول رہا پہ, ویکھے ہی نہیں. کیا وہ کسی آنکھ جا سکتا ہے, آنکھ خدا ہاتھ ادراک کر سکتی ہے. گواہی کیوں نہیں ہوگی نا جا سکیا خراب ویکھے گا, وہ کام کاج ویکھے گا. یہ کہنا پیا کہ میں گواہی دینا, اللہ کے نبی جی کا میں گواہی دینا, پچھو کہنا پیا میں گواہی دینا. کالی گواہی دینا پیا, اتنی بڑی گواہی وحدہ لا شریک لہ. یہ یاد رکھ لو کہ کسی نے بھی یہ دعوت پہلے نہیں دیتی, یہ دعوت نہیں دیتی, یہ دعوت مصطفیٰ نے دیتی ہے کہ وحدہ لا شریک لہ, اور ایک کی اور کوئی شریک کوئی نہیں. ہوں نفی تے مصطفیٰ کریم کر گئے کہ وہ کوئی شریک کوئی نہیں. ہوں جب نفی کر گیا وہ کوئی شریک کوئی نہیں, کسی امتی نہیں کی ضرورت ہے کہ وہ آخے کہ وہ شریک ہے, وہ کوئی شریک کوئی نہیں. یہ ساڈا ایمان ہے, یہ ساڈا ایمان ہے. اس واسطے کہ مصطفیٰ کریم نفی کر گئے. ہوں گل لمبی ہو جائے گی, میں موضوع کی طرف آنا چاہنا. وحدہ لا شریک لہ, کوئی شریک کوئی نہیں. کلمہ شریف پڑھایا, ہاتھ نیچے, وضو کیتا نہیں کیتا, نہاتا ہے نہیں نہاتا, تو جسم تو پسینہ بن جاتا ہے. کلمہ شریف پڑھایا, سر جھکیا ہوا ہے, ہاتھ سرکار دے ہاتھ چ, ہاتھ پکا پکڑے ہوئے ہیں, جسم کمزور ہو گیا, قابو چ نہیں گیا, ہاتھ دی گرفت تھوڑی جی نرم ہوئی تے نیوا ہویا, قدم جڑا سی سر وہ سرکار دے قدموں تے سی, روح نکل چکی سی, روح نکل گئی. ہاتھ سرکار دے ہاتھ ڈھلا ہوا تے متھا سرکار دے قدموں تے, میں مراں تا تد مراں جد ویکھ لاں سرکار نو, سر میرا ہو قدماں ولے, منہ میرا دربار نو. اللہ اکبر, روح نکل گئی.
جس نے روح نکل گئی گل سرکار دی ہو گئی کہ جدو روح نکلے ہاتھ سرکار نے چوے گا. آقا کریم نے قبر بنوائی انہوں دفن کیتا تے فرمایا جڑی ایس توبہ کیتی ہے جس محبت والے نے ایمان لیا ہے اپنی مثال آپ ہے. نہ نماز دے تو ثبوت نہ حج کا ثبوت نہ کوئی اور نیکی ثبوت کچھ بھی نہیں سوائے اس تو کہ کلمہ سرکار نو ویکھ کے پڑھیا ہے تے ہاتھ سرکار دے ہاتھ چ صحابی رسول ہے. وہ بھی لہذا صحابی دے واسطے ایمان دا ہونا ایمان دے خاتمہ ہونا اور آقا کریم دی صحبت دا میسر ہونا اے مقام صحابہ پاک تھا. صحابی رسول کیوں صحابی بنے؟ مصطفیٰ کریم دی صحبت مل گئی. اگو جے صحابہ پاک دی صحبت چاہے تابعی بن گئے جڑے انہاں دی صحبت چاہے وہ تبع تابعین بن گئے سلف صالحین بن گئے. اور تھوڑا جا میں مختصر نو کر لینا کہ کونوا مع صادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ جھوٹیاں دے نال نہ ہو سچیاں دے نال ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ جڑا رب دا راہ وکھائے. سچا کون ہے؟ جدا عقیدہ ٹھیک ہے. سچا کون ہے؟ جو دس دے اودے تے عمل کردا ہے. سچا کون ہے؟ جدی عملی زندگی بہتر ہے. ایدے وچ آن کے ہن آؤ ضرورت شیخ طریقت ضرورت شیخ جدے ہاتھ ہاتھ دینا ہے جدے ہاتھ بیعت کرنی ہے جنہوں رہنما و مقتدا بنانا ہے. ضرورت شیخ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ دے تو ثابت کیتا ہے کہ ضرورت شیخ کونوا مع الصادقین چنگے دی صحبت ضرورت شیخ یہ تو ثابت کیتا ہے کہ ساری زندگی او دا سلسلہ چلتا رہے مگر اگر اس دا ہاتھ کسے کامل دے ہاتھ وچ نہیں او دی کوئی منزل پوری نہیں ہوے گی. پاویں وقت دا غوث ہوے پاویں وقت دا مجدد ہوے پاویں وقت دا داتا گنج بخش علی حجویری ہوے پاویں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوے پاویں خواجہ فخر الدین رازی ہوے کوئی بھی ہوے عبدالرحمان جامی ہوے مولانا روم ہوے اور سادی شیرازی ہوے کوئی جتنے گردے چلے جاؤ گے انہاں چ ایک بھی تانوں بے مرشد نہیں نظر آئے گا. ہر تانوں نظر جڑا آئے گا صاحب طریقت نظر آئے گا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا کہ جدے تے میں ناراض ہو جاؤں میں تو رہنمائی کو نہیں چلدا. پھر اللہ تعالیٰ تے خیر سنا رہنما اونوں ملے گا جدے تے اللہ راضی ہوے گا. امام فخر الدین رازی جلال الدین سیوطی کتنے بندے تانوں گن کے دساں علم پڑھیا. ہن ایک اودے چ بندہ جدا نام عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ پشت ہے عشق مصطفیٰ صوفیاں دا سرخیر صوفیاں دا چیف جسٹس جڑے کوٹھے تے چڑھ کے جنے آواز دیتی ہے آقا کریم نو اور کنو کیویں آواز دیتی ہے ہوا نو سنیا دیتا ہے کہ اے نسیم سحر میرا پیغام لے جا. اور کی پیغام دیتا ہے؟ نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیا حوالم محمد را خبر کن. آخیا کہ اے نسیم سحر ذرا جا آقا کریم دی بارگاہ دے اندر تے کی کر نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیا احوال محمد را خبر کن میرے احوال آقا کریم دی بارگاہ پیش کر دیں. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ سینکڑے کتاباں پڑھیاں بہت زہد تقوی کیتا پرہیزگاری کیتی سارا کچھ کیتا تے سارا کچھ کرن تو بعد ایک دن بیٹھ کے اپنے خلوت خانے دے اندر تے دل دے نہا خانے دے وچ نظر ماری تے کسے بندے کو پوچھیا بھئی سمجھ نہیں آ رہی میں بہت علم پڑھیا ہے مگر مینوں علم دی روشنی من الظلمات الی النور او جڑا اندھیرے چوں روشنی دی طرف آنا ہے او چیز مینوں میسر نہیں آ رہی. آکھیا جی تو وہ چیز لوڑنا ہے تے جا پھر کسے کامل دے کول چلا جا کسے کامل دے کول جا. سفر کر کے حضرت عبید اللہ احرار دے کول جا کے پہنچے ہاتھ اگے کیتا رستے دے وچ بڑا جی واقعہ پیش آ گیا. واقعہ کے پیش آیا کہ ویکھیا کوئی بڑے مطلب کہ مال جنجال بڑے باغات کدے نے جی عبید اللہ احرار دے نے کیا ایک چیز کی دیئے جی عبید اللہ احرار دیئے بڑا کچھ سلسلہ میں کیا تکیا حرات کے اندر دل وچ خیال آیا ساڈے دل وچ بھی خیال آ جاندا ہے نا سمجھ گئے عموماً خیال آتا ہے. آخیا بھی اللہ والے جڑے ہوندے نے انہاں نوں تے مطلب کی ضرورت ہے باغاں دی تے کی ضرورت ہے مال جنجال دی. یہ سوال آتا ہے نا عموماً کہتے ہیں جی اللہ والے نوں کی لگے یا گڈیاں نوں کی لگے اللہ والے نوں کی مقصد ہے بھی اللہ والے جڑے نوں مطلب بھائی وہ پاڑیاں نیرا پا لے سرکار دو عالم نے شاہانہ لباس پایا آقا کریم نے خوشبو استعمال کی ہے جڑی اصل 1000 ریال دی مطلب تولا ملتی ہے. میرے آقا کریم نے تے وہ چیزاں استعمال کیتیاں جڑیاں ملدیاں نہیں. امپورٹڈ یمن دی چادر سرکار نے موڈے تے رکھی ہے دوسرے ملک سے امپورٹ کیتی ہے. سمجھ گیا ایمان ہے میرا اس چیز دیتے کہ آقا کریم نے عرفہ تو اعلیٰ چیزاں استعمال کیتیاں. مگر خیال آ گیا تے خیال آیا تے فارسی دے ایک جملہ ادا کیتا
نہ مرداں ہست کے دنیا دوست دارت یہ اللہ دے بندیاں نوں تے چاہیے نہیں کوئی دنیا دوست رکھن خیال آیا چلے گئے جا کے جس ویلے ہرات پہنچے نماز مغرب دا ٹائم سی نماز مغرب ادا کی تھی حضرت عبید اللہ احرار نے نماز پڑھان تو بعد فرمایا سارے لگے جایا جے اگر کوئی مسافر ہے تے بیٹھا رہے اور مسافر تے حضرت عبد الرحمن جامی نے اور ہے ہی کوئی نہیں جس ویلے وہ بیٹھے رہے آخیا بھائی سنگیا میرے قریب آ جس ویلے کی گل کتوں آیا ہے دسیا فلاں جگہ تو آیا کیوں آیا ہے ملاقات واسطے آیا اچھا کوئی گل سنا آخر ضرور میں گلا سننے واسطے آیا ساڑھے یہ کہ جس گلا سنا ہے آپ نے فرمایا آپ کو گل سنا جی میں گلا سنا ہے آخر جی نہیں تو پھر وہی گل سنا دی جی راج کہہ سا پیا وہی گل کہہ دے جی راج کہہ رہا سا ہاتھ بندے آخیا حضرت صاحب وہ خیال سی وسوسہ سی اگر دس تے صحیح نہ مرداست کے دنیا دوست دارت فرمایا انہوں مکمل کرنا کہ گھر دارت برائے دوست دارت اگر دنیا دوست رکھ دے رہے گھر دارت برائے دوست دارت پھر دوست واسطے دوست رکھ دے رہے اپنے واسطے دوست نہیں رکھ دے جامی نو سبق ملیا اور سبق ملیا کہ جامی صاحب فرما دے پہ ساری زندگی گزر گئی مگر او جڑا لفظ اللہ مرشد کامل نے دسیا سی اس تو پہلے نہ ہوتا مزہ آیا پھر بعد نور علی نور کونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دی صحبت اختیار کرو سچیاں دے نال ہو جاؤ امام فخر الدین رازی بہت بڑا مفسر ہے بہت بڑا تفسیر انہیں لکھی ہے بہت بڑا تحقیق کرنے والا آج دنیا میں ایک نام گونجتا ہے تصوف ایک نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی دا اور ہویا کہ جا کے پہنچے مرشد کامل دے ہاتھ چھاپ دیتا ضرورت محسوس ہوئی مگر معاملہ کیا بنیا کہ ہاتھ دیتا واپس آ گئے حضرت امام نجم الدین کبرا ہاتھ دیتا واپس آ گئے صحبت مجسر نہیں آئی ہوں آج کل یہ رواج ہے نا مڈے ناراض نہ ہونا نوجوان بیٹھے نے سمجھ گیا یہ سارے پاکستان کے رہنے والے بیعت کتنے کی ہے جرمن دے کو پیر انجو نے آخری بیعت کی جت جان واسطے ویزے دی ضرورت ہے سمجھ گیا بیعت کتنے کی ہے ترکی دے شیخ انجو نے ہاتھ بیعت کی جت جان واسطے ویزے دی ضرورت ہے نہ صحبت مجسر نہ بیٹھنا مجسر سمجھ گیا اسی اور کرنے پہ اور کرنے پہ زبان ہے یار من ترکی و من ترکی نہ میدان سمجھ گیا صحبت شیخ دا ہونا ضروری ہے اور شیخ بھی او جے اکثر طریقے نال تسی او دا چلنا پھرنا سمجھو او تانوں سمجھا سکے تہاڈی تربیت کر سکے تانوں تعلیم دے سکے اے نہیں کہ اور زبان بول رہا ہے تسی اور زبان بول دے ہو اللہ اکبر حضرت امام نجم الدین کبرا وقت دا عظیم صوفی عظیم کامل صوفی تے وقت دا عظیم مفسر دو زانو ہو کے بیٹھا ہوا ہے کدی بارگاہ امام نجم الدین کبرا دی بارگاہ دے اندر جڑا گودڑی پوش فقیر ہے ایک کٹیا دے وچ بیٹھا ہوا ہے ایک جھگی دے وچ بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کردا پیا کوئی شے کوئی نہیں تے وقت دا عظیم صوفی وقت دا عظیم مفسر امام فخر الدین رازی امام نجم الدین دی کبرا دی صحبت وچ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ اگے کیتے توبہ کیتی بیعت لئی دتی کچھ وسیقہ کیتیاں تے واپس آ گئے جس نے واپس آئے وقت نہ ملیا زندگی دوبارہ میل ملاقات کرن گا تاریخ گواہ اس چیز دی کہ امام فخر الدین کتھے رہے کہ حضرت امام نجم الدین کبرا کتھے سینکڑے میل دا فاصلہ ورنہ 100-200 میل دا تے لازمی فاصلہ کتھے امام نجم الدین کبرا نہامت وچ بیٹھے ہوئے کتھے او بغداد والے پاسے بیٹھے ہوئے عراق وچ بیٹھے ہوئے مگر جس وقت آخرت آیا نا آخری وقت آیا ابلیس لعین تاریخ کہہ رہی ہے کہ آن کے کھلوتا آکھا 10 امام فخر الدین رازی خدا ہے کہ دو نے دلیل دیتی ایک کے انہیں آکھا نہیں میں دلیل دینا تو دلیل دے اگر تو غلط ثابت ہو گیا تو تینوں 2 مننے پہن گے تینوں 2 رب مننے پہن گے 99 دلیل دیتی مگر ہویا کہ ابلیس نے ٹھکرا دیتی ہن ایک رہ گئی ہے پیچھے تے امام فخر الدین رازی دے آنکھاں چ آنسو آ گئے آکھیا اج مرشد کامل باہر مینوں آج مشکل وقت چا میری مدد کر میری ہیلپ کر ورنہ میرا ایمان گیا امام نجم الدین کبرا وضو کر رہے ہیں ایک خادم غلام وضو کرا رہا ہے جیڑا شاگرد امام فخر الدین رازی دا حضرت امام نجم الدین کبرا نے ہاتھ پانی پایا آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا اج کسے دا پیر تے کسے دا طالب دا ایمان خطرے دے وچ لوٹا نے رکھا انہیں آخیا حضرت جی واسطہ خدا دے بچا لے بچاؤ پانی دا وہ جا ہاتھ باسی سٹیا پانی آپ نے فرمایا پہلی گالے میں فخر الدین رازی لاہور پڑھ تے دوسری گالے میں سنکا ہے مردود میں بغیر دلیلہ تو انہوں ایک مننا وہ دے ایک کون واسطے کسے دلیل دی ضرورت ہی نہیں وہ ایک کے
قیامت تک کرے گا کونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ اچھی صحبت اختیار کرو اچھی صحبت اختیار کرو ہن تھوڑا جا سختی والے پاسے آ جائیے ہن تھوڑی جی کڑوی گولی استعمال کر لو سمجھ گئے ہن او دے وچ صاحب عقیدہ ہوئے او دا عقیدہ ٹھیک ہوئے صوم و صلات دا پابند ہوئے نماز روزے دا پابند ہوئے صاحب شریعت ہوئے صاحب شریعت ہوئے شریعت دا کاربند ہوئے شریعت دا پابند ہوئے شریعت اتے قائم رہے جیڑیاں صفتاں جیڑیاں شرطاں جیڑا مقام صوفیاء عظام نے وضع کیتا او دا پابند ہوئے اگر او دا پابند ہے تو پھر وہ اس قابل ہے حسب و نسب و ٹھیک ہے پھر اس قابل کو دیہاتے ہوتے بیعت کیتی جائے اگر شریعت دا پابند نہیں اگر او دا صاحب عقیدہ نہیں کسی اور عقیدے دا ہے او دیہات ہوتے بیعت کسی صورت جائز ہے ہی نہیں کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی پھر او دی سب تو پہلی صفت کی ہوئے لفظ فقیر چلو ہی لائن کی لفظ فقیر ہن جڑے اردو پڑھے ہو نا ذرا اودے تے غور کرو فے تے کاف تے یہ تے رے کی بن گیا فقیر بن گیا فقیر ایویں تے نہیں نہ بنیا کیا بھی بن گیا بابے بلے شاہ کیا بلے شاہ میاں پیچھے شاہ کردا پہلے در در پیک منگاوندا پہلے بعد بلے شاہ میاں پیچھے شاہ کردا پہلے در در پیک منگاوندا اے فقیر ہے نا بن گیا اودے وچ فیر علی اودے وچ کاف لیا شیر علی ریر علی تے فقیر بنیا تے تفسیر دی کی صوفیاء نے انہوں نے کہا کہ فے تو فاقہ ہوئے کی چیز ہوئے فاقہ یہ نہ ہوئے بھی مطلب ہے مرن لگ پائے بھی روٹی نہیں اجنبی سمجھو حضرت صاحب تے پتہ ہے بھئی تلوار نے آم چبار کٹی ہوئی ٹکر نہیں لبا سمجھو فے تو فاقہ اگی کی آگے لفظ یہ تو یاد مولا یاد الہی سانس اتے نو جائے تے اللہ تے تھلے نو جائے تے ہوں تے جو دم غافل سو دم کافر چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بیٹھ دیا ایک تان طلب ایک نظر کی دیتے اللہ دے اتے اور اللہ دے محبوب دے دروازے دیتے چل دیا پھر دیا وہ دی رگ رگ تے لوں دے وچ جڑا ہے وہ اللہ دی آواز آوے یہ تو یاد مولا اگے کیا فے تو کہ کاف سی نا کاف تو کی مراد قناعت یہ بڑی مشکل جی یہ بڑی مشکل ہے اور اتنی مشکل ہے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بڑی مشکل فقر کے اندر سب تو مشکل منظر سب تو مشکل میں وسوق نہ کہنا وہ قناعت دی ہے قناعت کی ہے چیز مل گئی ہے تو شکر کر لیا مل گئی ہے تو شکر کیتا ہے کہ جنی مل گئی ہے تو شکر کر لیا اور ہتھڑے نہیں مارے کہ اور بھی کٹا کر لو یہ بڑی مشکل منزل ہے بڑی مشکل منزل یہ قناعت تھی کہ جو مل گیا ہے وہ دے شاکر ہو جائے ہوں حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا حل عطا داماد مصطفیٰ آپ دا کوفے دے وچوں گزر ہویا کہ آپ نے ایک فقیر بنیا بیٹھا سی آپ نے پوچھا ہوئے کی حالی انہوں نے کہا جی بڑا چنگا حال ہے لبے تے کھا لینے نہ لبے تے صبر کرنا انہوں نے بڑا اپنے لوگ یعنی کہ کی کہتے ہیں بڑا دعویٰ کیتا لبے تے کھا لینے تے سرکار نے لبے تے صبر کرنے آپ نے فرمایا کوفے دے کتیاں دا بھی یہی حال ہے کوفے دے کتیاں دا بھی یہی حال ہے انہیں آخیا اچھا سوچ کے تو پوچھا بھی آیا علی مشکل پوچھا تسی کی کر دیو تسی دسو غصہ چڑھ کے نا انہیں آخیا لب جائے تے اللہ دے راہ تے خرچ کرنے اور نہ لبے تے صبر نہیں کرتے شکر کرنے نہ لبے تے شکر کرنے تے جے لب جائے تو دے وچوں اللہ دے راہ تے بھی خرچ کر چھوڑنے اللہ دے راہ تے بھی کاف تو قناعت بڑی مشکل ہے بڑی مشکل منزل ملتی ہے ہاں اگر کوئی کامل پیچھے ہوئے کہ پھر قناعت کی منزل مل جاتی ہے جس طریقے دے نال میرے مرشد برحق امام ربانی کتاب قرآنی قندیل نورانی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ فرما رہے ہیں اگر میرے زمانے ہلاج منصور منصور شیخ منصور کہہ رہے ہیں ہلاج منصور اگر میرے زمانے ہوئے یار کہ میں اکھ بند کری یار تو کھولی یار تے منظر اودی میں ٹپا دے یار پھر وہ نال حق نہ کر یار پھر منظر اودی میں کراس کرا دے ایتھے تا رک گیا کہ مرشد کامل پیچھے جڑا کمزور سی انہیں تکا نہیں پیچھے لایا انہیں آگے ٹوریا نہیں جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا ایتھے مجذوب سی نا لیٹش کے کہنا لیٹش سی نا انگریز سی تو وہ گم ہو گیا بھول گیا تو پتہ نہیں کی دعوے کر بیٹھا کہ علامہ اقبال نے کہا نا وہ مجذوب فرنگی ہوتا ہے اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا تھا مقام کبریا کیا مجذوب فرنگی ہوتا ہے اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا تھا مقام کبریا کیا قناعت پیچھے کامل ہوئے
تو پھر قناعت مل جائے گی. کاف تو قناعت ہو, یہ تو یاد مولا. اور اگلی گل کی ہے رے تو ریاضت. رے تو فقیر بننا سوکھا نہیں, سمجھو نا, بڑا اوکھا ہے. رے تو ریاضت ہوئے, ریاضت تو کی مراد ہے محنت ہوئے, ایک محنت ہے, طلب ہے, دن رات جڑی ہو رہی ہے, پھر جا کے مقام ملے گا. پھر اگے لا تابعہ. میں کتنی مرضی تو کسی پیر کو پوچھا جی, ہاں یہ تو دس جائے مینو آن کے دسے جی. لا تامیا, لا جامیا, لا مانیا, پھر ترے لا آن گے اگے, ترے لا نفی دے, لا تامیا, لا جامیا, لا مانیا. نہ وہ تما ہوئے, نہ جمع کرنے دے شوق ہوئے, لا تانیا, لا مانیا, لا جامیا, تے نہ کوئی چیز او دی منزل وچ رکاوٹ بنے. کوئی چیز او دی منزل رکاوٹ بنے, رکاوٹ نہیں بنے گی. اور لکھا چیزاں آ جان گیا مگر کوئی چیز وہ منزل رکاوٹ نہیں بنے گی. مرشد کامل, کامل مرشد, کامل مرشد ہر برائی تو بچائے گا, ہر اچھا رستہ دکھائے گا, ہر اچھی منزل کا تعین کرے گا, بشرطے کہ وہ آپ کامل تھے. اگر مرید کو اور ستا پہ آئے تو پیر بھی ستا ہوا ہے, مرید بھی بے نماز, پیر بھی بے نماز, سمجھ گیا. روزہ نے بھی نہیں رکھا, روزہ نے بھی نہیں رکھا, مگر نہیں, اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمایا. اس عقل سلیم دے وچ آن کے پھر جب ہاتھ ہاتھ دیتا ہے, پھر اس تو بعد لفظ بیت, پھر اپنی مرضی نہیں, پھر شیخ طریقت کی مرضی ہے. وہ کہڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں. میاں صاحب نے کی فرمایا, اتنی رمز پچھانو یارو, بہت کراں کی گلاں, میں دیتی ہاتھ واگ بلوچے, جدھر چلا ہے چلا. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ, بڑا طرح جملہ ہے. باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی خدمت ایک بندہ پیش ہویا, کسی پیر دا مرید سی, تے میرے بابا جی سرکار فرماتے سن اپنا پیر پیر ہوندا ہے تے دوجے دا پیر بندہ ہوندا ہے. اپنا پیر پیر ہوندا ہے, دوجے دا پیر بندہ ہے. اللہ حاضر ہویا, انہیں آخیا جی میں فلانے شاہ دا مرید ہاں. کئی بندے سانو بھی کہندے نا میں فلاں پیر دے شاہ دا مرید ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی برکت ہے, اللہ تعالی منزل آسان فرمائے. اللہ حاصل. حضرت باجزید بستامی نے کوئی غور نہیں کی تھی, پھر عرض کی تھی, کوئی غور نہیں کی تھی. تیسری باری جس نے آخیا نا تو آپ نے فرمایا ہاں میں جاننا ہوں, ہاں میں جاننا. انہیں آخیا جی کی جان دے تسی؟ آپ نے فرمایا کچھ اصول شاگرد دی ذہنیت تو استاد دی قابلیت دا پتہ چلتا ہے. اگر شعر مکمل ہے تو کمال شاعر دا ہے, اگر کتاب مکمل ہے تو کمال مصنف دا ہے, اگر مرید تمام ہے تو شیخ کامل ہے, اگر مرید راہ تمام ہے تو غلطی شیخ دی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جاننا, میں تینوں ویکھے میرے تیرے چ کچھ نظر نہیں آئی, نہ سنت نظر آئی ہے, نہ واجب نظر آیا ہے, نہ مستحبات نظر آئے نے, کہ غلطی تے تیرے پیر دی ثابت ہے وہ وچ کچھ نہیں. اگر وہ وچ کچھ ہویا تے تینوں کسی نہ کسی پاسے لا چھوڑیا. بڑا غصہ جس نے انہوں لگا, بڑا غصہ لگا. آپ فرمایا پلیا لوکا اپنے آپ اونچ بڑا جویں تیرا مرشد ہے, تینوں ویکھ کے تے پتہ چلے. ہن اللہ دے بندے دی پہچان, میں آخری گل کرنا پھر میں حدیث والے پاسے لوٹاں گا. اللہ دے بندے دی پہچان آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اذا رؤوزو کے اللہ, کہ جدا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے, جدا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے, اپنی غلطیاں یاد آ جان. مگر یاد رکھو عبادات ریاضات سب کچھ ہوتا رہے, مگر سپیریچل تو ضرورت محسوس ہوئے گی. ایک وقت آئے گا کہ ہن میرے کو دی ضرورت ہے جڑا میرے باہوں پکڑ کے اپنی منزل والے پاسے لے جائے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بہت علم پڑھیا, مگر آپ نے فرمایا سینکڑے استاداں دے کولوں علم حاصل کیتا ہے, مگر جڑیاں چند گھڑیاں داتا گنج بخش علی حجویری دی قبر تے بیٹھ کے میرے فیض حاصل ہویا, وہ سینکڑے استاداں کولوں میرے فیض حاصل نہیں ہویا. کہ اتنا بڑا وقت ہے, جید عالم, جید مفتی, جید کامل اللہ دا بندہ تڑپ کے مجبور ہو کے کہہ بیٹھا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کساں را پیر کامل کامل را رہنما. ہن آخری جڑی میں حدیث پاک پیش کی تھی, اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جدے نال کوئی پیار کرے گا قیامت والے دن او دے نال اٹھے گا, او دے نال اذا او دے نال ہی اٹھے گا. سرکار نے فرمایا او دے نال ہی اٹھے گا. ہن پسے معاملہ کی ہویا, ہن غور کرو. اللہ تعالی دا پیارا محبوب آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول حاضر ہوئے, حبیبی یا رسول اللہ قرب قیامت کو کدوں ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا تو دس قیامت واسطے کی کرے, کی کیتے کی کیتے؟ آکے حبیبی یا رسول اللہ سر جھکا لو. اب یا رسول اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں, اے نہیں بھی کچھ بھی نہیں سی کول,
سب کچھ سی، سارا کچھ سی، صحابی رسول سی، مگر ان کا ساری پیش کی تھی حبیبی یا رسول اللہ میرے دامن کچھ بھی نہیں، مگر اکھا چاسو آ گئے، چہرے اللہ کی کیا حبیبی یا رسول اللہ ہاں ایک چیز میرے کو ہے کہ اللہ اور اس دیس رسول اللہ میں پیار کرنا، اللہ اور اس دیس رسول اللہ میں پیار کرنا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جا پھر جہدے نال تو پیار کرنا ہے قیامت والے دن اسے نال ہی اٹھے گا، جہدے نال پیار کرو گے قیامت والے دن اسے نال ہی اٹھے گے۔ ایویں نہ ٹور پیا کرو، بولیو چلیو پرانی منجی وے کے تاکو جی داتا صاحب دی منجی ہے، پرانا منجا پیا جی فرید الدین گنجے شکر دا منجا ہے، جدھر ٹر پیا جدھر کو پیلا کپڑا تکیا، کالا کپڑا تکیا، رتا کپڑا ٹو بولیو اس پاسے نہ ٹریا کرو، اے بھی سوچیا کرو۔ ہن شیخ طریقت دی بھی ایک تانوں گل سناؤ، حقائق بڑی مضبوط۔ سرکار سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا دے تے چرند پرند تے آپ دی حکومت سی، آپ دے کول ایک کیس پیش ہویا، کیس کی واقعہ کی وقوع کی ہویا، دو جانور درخت دے بیٹھے سن، تھلے کان کے بندہ بیٹھا بڑا جبا شبا پایا تے بڑا جناب سوٹا پھڑیا تے بڑا شاہ بنیا ہویا۔ وہ جڑے جانور سن نا انہاں چ ایک کہندا ہے ویکھ دی زیارت کرے بڑا نیک بندہ ہے، تے نیک بندے نوں تے ویکھنا بھی عبادت ہے۔ انہیں آخیا چھڈ اپنے کام نہ کر نہ سکے، تو لباساں تو بھول پیا، لباساں تو نہیں بھولی دا، تو کپڑے دے ویکھ بھول پیا۔ انہیں آخیا نہیں میں تو زیارت کرنی، وہ جس نے ایک تو اڑ گیا جہاں بیٹھا سی، انہیں آخیا تو گل سن، وہ آنے لگا، وہ جڑے شیخ سن انہیں جیب وچ تیر کمان کڈیا، ماریا ٹھاک ٹا لے تھلے، چھری پھیر دیتی گردن بڑی لمبی، اور سمجھے جاؤ بھی کی سلسلہ ہے۔ وہ جب بچ گیا نا وہ سرکار سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چادر ہے، انہیں آخیا جی میرا ساتھی نے مار لیا، پوچھے تو کرو، کچہری لا گئی کھلی، حاضر ہو گیا، ہاں بھائی تو کیوں کیتا ہے جی؟ انہیں آخیا سرکار میں کیتا تو میرا تو شکاری ہاں، پیشہ ور شکاری ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنا تو شکاری ہے؟ اس جانور نے عرض کی تھی بڑی لمبی حقائق، میں بڑے مختصر کر رہا۔ انہیں آخیا کہ سرکار اللہ دے نبی پھر یہ حکم دیو کہ جس نے شکار تے جایا کرے لباس شکاری والا پایا کرے، اجاری والا لباس نہ پایا کرے۔ میرے جے کئی بولے یہ لباس ویک کے پھنس جان گیا، لہذا حکم دیو کہ لباس شکاری والا پا کے جایا کرے، اجاری والا لباس نہ پا کے جایا کرے۔ لاہوری کلندر ہے کیا مقام فقر کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی۔ اتنے ایک نہیں اتنے ہزارہ معاملات جڑے پے ہوئے کہ اپنی عبادات ایک پاسے، مگر جس وقت کسی اللہ والے دے محبوب دے ہاتھ چا دیتا پھر وہ جڑی رونق ملیے او دا معاملہ ہی الگ سی۔ سارے سلسلے ایک نہیں لکھاں واقعات نے۔ رب کریم تانوں مینوں اسا سارے نوں اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل تسی انعقاد کیتی سونی محفل تساں لگائے، اللہ پاک تانوں ایں وچ برکت عطا فرمائے تے اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ رب العالمین، آمین۔